مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ دوسری کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ آزادی مخلوق تعلیم کا ہے کہ ہم نے آزادی کے ساتھ اپنی بچی یا بچے کا ایڈمیشن ایسی جگہ کرا دیا جہاں لڑکا اور لڑکی دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر کے تعلیم کو حاصل کرتے ہیں۔ اس تعلیم کے حصول میں جب ماحول آگے بڑھتا ہے، ایک دوسرے کے اندر نمبر چلے جاتے ہیں، گفتگو اور چیٹنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، بعد میں صرف خرافات کا دروازہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا جو معاملہ ہے وہ نوکری پر جانا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے نوکری کوئی ہمارے قوم کی بیٹی عورت نہ کرے، حدود شریعت کی پابندی کے لحاظ میں اگر کوئی عورت نوکری کرتی ہے ضرور کرے، لیکن مخلوط طور پر جو نوکری ہوتی ہے، ایک ہی گاڑی میں آنا، ایک ہی گاڑی میں جانا، ایک ہی آفس میں بیٹھنا، بے وقت آفس سے نکلنا اور تنہائی کے لمحات کو گزارنا، مدینے والے مصطفیٰ بیان فرماتے ہیں اگر کسی عورت یا کسی لڑکی یا کسی لڑکے کے مابین دونوں کی تنہائی پائی جاتی ہے تو تیسرا جو ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان وہاں آگ لگایا کرتا ہے۔ پٹرول اور آگ کا ضبط و ضبط کبھی نہیں ہو سکتا ہے، آگ موجود ہو اور پٹرول ہو آگ نہ لگے یہ کبھی ہو نہیں سکتا ہے۔ ہم سب کو اس کی بھی نگرانی رکھنی چاہیے۔ اور تیسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے قوم کو نوجوان جب شادی کر لیتا ہے تو شادی کرنے کے بعد میں کتنی گھمنڈ میں وہ آ جاتا ہے، کتنے غرور میں وہ آ جاتا ہے کہ دوسرے کی بیٹی کو لایا، اس کو ٹائم نہیں دیتا ہے، کبھی ادھر منہ مارا کبھی ادھر منہ مارا، کبھی اس سے چیٹ کبھی اس سے چیٹ۔ یہ ساری خرافات کیا ہوتے ہیں؟ گھروں کو بگاڑنے کا کام ہوتے ہیں۔ لڑکی ناراض ہو کر کے اپنے ماں کے گھر گئی، 2 مہینہ بیٹھی، 4 مہینہ بیٹھی، 1 سال بیٹھی، 2 سال بیٹھی، تو ہمارے قوم کی دوسری بیٹیاں سوچتی ہیں یہ ہمارے قوم کا مسلم نوجوان تو ہم کو رکھ نہیں سکتا، یہ تو ناکارہ ہے، ناکارہ فلاں لڑکی کی جیون کو ہم نے دیکھا ہے، ہم کو یہاں سکون نہیں ملے گا، تو بھاگ کر کے دوسرے کے پاس جاتی ہے، اپنے مذہب کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس نوجوان کا بھی قصور ہے جو دوسرے کی بیٹی کو لاتا ہے اور اپنے گھروں میں اس کو رکھ کر کے ادھر ادھر منہ ماری کیا کرتا ہے، زنا کے دروازے کو کھولا کرتا ہے۔ ارے نادان، اگر تجھ کو تیری بیوی پسند نہ تھی، شادی نہیں کرتا، اگر شادی کر لیا ہے اب بھی تیری خواہش نہیں رہی ہے تو دوسرا نکاح اور کر لے، اس کے بھی حق کو پورا کر، اس کے بھی حق کو پورا کر، اس پر بھی تیرا من نہیں بھر رہا ہے، تیسرا اور کر، اس کے بھی حق کو پورا کر، اس کے بھی حق کو پورا کر۔ کیوں تو زیادتی کر رہا ہے؟ کیوں قوم کے اوپر ظلم کی ہوائیں کو چلا رہا ہے؟ کیوں ہماری قوم کی بیٹیوں کو مجبور کر رہا ہے غاروں کے پاس جانے کے لیے؟ کیوں تو مجبور کر رہا ہے قوم کی بیٹیوں کو پریشان ہونے کے لیے؟ اے نوجوانوں، کون سی زبانی پر تم کو ناز ہے؟ کیا تمہارا حسن حضرت قاسم کے حسن سے زیادہ ہے؟ کیا تمہارا حسن حضرت سید سوار مسعود غازی کے حسن سے زیادہ ہے؟ کیا تمہارا حسن حضرت مفتی اعظم کے حسن سے زیادہ ہے؟ پیارے قاسم نے اس حسن کو میدان کرب و بلا میں مٹا کر کے دنیا سے کہا تھا، اے دنیا کے لوگوں، میں زمین کربلا پر آیا ہوں تو اپنے نانا کے دین کے لیے آیا ہوں۔ پیارے قاسم نے کہا تھا زمین کربلا پر میں یہاں آیا ہوں تو زمین کے لیے نہیں آیا ہوں، آیا ہوں تو اپنے نانا کے دین کے لیے آیا ہوں۔ تو ہم لوگوں کو اپنے اپنے انداز سے کام کرنا چاہیے۔ اور چوتھی جو سب سے بڑی وجہ ہے وقت پر شادی نہ کرنا، اور اس میں زیادہ قصوروار قوم کے مالدار لوگ ہیں۔ کہیں گے مالداروں کے کو طنز پہ کیوں لیا گیا؟ مالدار یہ ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو 1 روپے سے لے کر 50 لاکھ روپے خرچ کر دیں گے، لیکن غریب بچے کی بیٹی اگر شادی کے لائق ہو گئی تو ہم نہیں پوچھتے بھائی اس کا رشتہ کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اپنی بیٹی کی شادی آپ نے کر دی دھوم دھام سے، دوسری غریب کی بیٹی کہتی میرے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو مجبور ہو کر کے دوسرے دھام میں جاتی ہے۔ قوم کے مالداروں کے لیے ضروری ہے اپنے مالداری پر ناز مت کرو۔ جتنے میں دنیا میں انسان ہیں کوئی مالدار نہیں، سب کے سب غریب ہیں، ایک ہی ذات مالدار ہے
اس ذات کا نام اللہ رب العالمین ہے۔ میرا رب ہی مالدار ہے، وہ جس کو چاہے مالدار بنائے، جس کو چاہے غریب بنائے۔ مال دیا ہے تو جہاں اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہو وہیں غریب مسلمان بیٹی کی شادی کا بھی اہتمام کرو۔ ایسا ہم نہیں سوچ پاتے، لڑکی اس حال میں بھی آ کر کے غیروں کی جال میں پھنس جاتی ہے۔ کچھ لڑکیاں اگر پھنس گئی ہیں تو آج کی تقریر کے بعد میں ضرور کچھ لوگوں کے اندر احساس پیدا ہوگا، تو اپنی بیٹیوں پر زیادتی مت کرنا میرے بھائیوں، بیٹوں کو ستانا مت میرے بھائیوں، پیار سے بات کرنا، تسلی سے ان کے پاس بیٹھ کر کے ان کے دکھ درد کے درد کو لینا۔ بیٹی کوئی تکلیف ہو تو بتا دے، کہیں کوئی الجھن ہو تو بتا دے، آپ سے وہ مسئلہ حل نہیں ہو پاتا ہو تو قوم کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے پاس اس بات کو آہستہ سے رکھو، ہر ممکن کوشش کی جائے گی، انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا اور ہوائیں چلیں گی، فضائیں چلیں گی اور ہم لوگ سچے اور اچھے انداز سے آگے بڑھتے رہیں گے۔ 13,000 کروڑ کا مالک 40 سیکنڈ کے اندر 18 گولیوں سے ڈھو 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 کر کے مار کے چلا گیا، ہم سب دیکھتے رہے۔ کیا ہے؟ کہتا تھا 13,000 کروڑ کا مالک ہوں، 13,000 دھڑا رہ گیا، زمین میں چلا گیا۔ دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ مار دیا۔ مارا کہ نہیں مارا؟ ظلم کی ایک حد ہوتی ہے۔ 13,000 کروڑ کا مالک چلا گیا زمین کے اندر، 2,000 کروڑ اگر خرچ کر دیتا، یونیورسٹی بنا دیتا، مسجد بنا دیتا، مدرسہ بنا دیتا، 500 لڑکیوں کی شادی کرا دیتا، آج مارا گیا تھا تو دنیا یہ نہیں کہتی مر گیا، بلکہ دنیا یہ کہتی مرنے کے بعد میں زندہ کام کر گیا ہے۔ لیکن یہ ہمارے اندر توفیق نہیں ہوتی ہے۔ 1,000 کروڑ مال آ جائے تو ہم سوچتے 2,000 آ جائے، 2,000 آئے تو 4 آ جائے، 4 آ جائے تو 10 آ جائے، 10 آ جائے